بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ اصحاب کہف کون تھے؟ ان کی تعداد کتنی تھی؟ ان کے نام کیا تھے اور وہ کتنا عرصہ سوتے رہے؟ ان کو قرآن پاک کی عجیب نشانی کیوں کہا گیا اور اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اصحاب کہف کے کتے کی حقیقت کیا ہے؟ یا اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا؟ اصحاب کہف کا غار کہاں موجود ہے؟ یا کوئی انسان 300 سال تک زندہ رہ سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو کا موضوع یہی ہوگا اور آپ کو مکمل اصحاب کہف کا واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سنایا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گیا اور اسے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہے؟ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورۃ الکہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، آج سے تقریباً 2000 سال پہلے۔ ملک روم کے شہر الخصوص میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی، جو بتوں کی پوجا کرتا تھا اور جو لوگ بتوں کی پوجا نہ کرتے اسے قتل کروا دیتا تھا۔ منظر دیکھنے کے لیے ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے۔ انہوں نے دیکھا کہ جس ایمان والے کو بھی قتل کیا جاتا فرشتے آسمان سے اترتے اور اس کی وہ سب مسلمان ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آج کے دور فلسطین کے علاقے میں تبلیغ کے لیے بھیجا، یہ علاقہ اس وقت رومن امپائرز کی ملکیت تھا۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے زیر تحت کام کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پہ لٹکانا چاہا، مگر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ بادشاہ رومی تھا اور بت پرست تھا، لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے چند حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر لوں گا۔ یہی لوگ اصل میں اصحاب کہف تھے، جن کا واقعہ قرآن پاک میں سورۃ الکہف میں وضاحت سے آیا ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی وہ شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ بادشاہ انہیں قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں دور جانے کا فیصلہ کر لیا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے۔ پیار کے پاس یہ سوچتے ہوئے یہ صاحب ایمان لوگ رات کے وقت روانہ ہوئے۔ راستے میں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چراہا ملا، انہوں نے تمام ماجرا اسے بتایا، اسے بھی ایمان کی دعوت دی اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اور ان کے ساتھ ایک قوالی کرنے والا کتا بھی ساتھ چل پڑا۔ سب یہ سفر کرتے کرتے تقریباً 6 میل دور نکل آئے اور دعا کرنے لگے کہ اللہ پاک ہمارے لیے کوئی فیصلہ کر اور ہمیں کوئی راستہ دکھا، یہاں تک کہ وہ غار کے پاس پہنچے جس میں جا کے چھپ گئے اور وہیں سو گئے۔ یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا اور اسی وجہ سے انہیں اصحاب کہف یا غار والے کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے، ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ آسانی پیدا فرما۔ کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ بادشاہ کو جب سفر سے واپسی پر اصحاب کہف کی غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو اس نے غار کے منہ پر دیوار بنوانے کا حکم دیا تاکہ وہ بھوک پیاس کی وجہ سے وہیں دردناک موت مر جائیں اور غار میں ان کی قبر۔ جس حکومتی ملازم کو یہ کام دیا گیا وہ ایک نیک دل انسان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد کا پورا واقعہ عمدہ قسم کی بنی ہوئی تختے پہ لکھوا دیا اور اسے تانبے کے صندوق میں بند کر کے دیواروں کی بنیادوں میں رکھوا دیا اور ایک تختی شاہی خزانے میں جمع کروا دی۔ ان 300 سال کے دوران دقیانوس مر گیا اور کئی بادشاہ اور حکومتیں آئیں اور چلے گئیں، یہاں تک کہ سن 300 عیسوی میں روم نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ رومن امپائرز نے بھی عیسوی میں بدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔
اس نے 68 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پہ پہنچ گئی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اور قیامت کے دن کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک خدا کے ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک روز ایک چروایا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا جو وہی غار تھا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چروائے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایک ایسی ہیبت اور خوف طاری ہو گیا، سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے اور اپنے ایک ساتھی یملیخا کو بازار سے کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ جب یملیخا بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا بول بالا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملیخا نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو اسے شک ہوا کہ شاید اس شخص کو خزانہ ملا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے سپرد۔ سپاہیوں نے یملیخا سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ یملیخا نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ یملیخا نے کہا، پہلے مجھے یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر یملیخا حیران و پریشان ہوئے اور بتایا کہ ہم تو کل اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی ابھی بھی غار میں موجود ہیں، تم میرے ساتھ چل کے خود دیکھ لو۔ سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے اور انہوں نے شور و غل سنا تو وہ اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق بھی برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو بھی نکال کر پڑھا تو اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی۔ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا تھا۔ سپاہی یہ دیکھ حیران پریشان رہ گئے، جب تک سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بدروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو فوراً اپنے عمرا اور علماء کے ہمراہ پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد بھی زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور واپس جا کے سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے اس غار میں ان کی قبریں بنوائیں اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ کسی بھی صحیح حدیث سے اصحاب کہف کے نام اور تعداد صحیح ثابت نہیں ہوتے۔ تفسیری اور تاریخی واقعات میں ان کے نام مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ تھے: نقسل مینا، تلمیخا، مرتونس، سنونس، سارگیونس، فنواس، قسطنطنیس، جبکہ آٹھواں ان کا کتا جس کا نام قطمیر تھا۔ ان ناموں اور تعداد میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ ان کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل چلاتے ہیں، کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ نہ کریں۔ موضوع سامعین، اس واقعے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی بات ہمیں عقل کے مطابق عجیب معلوم ہوتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ حقیقت کے لحاظ سے بھی وہ عجیب ہو، کیونکہ اس کائنات کے خالق نے ایسا منظم نظام قائم کیا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اصحاب کہف کو زمانہ دراز تک سلانے کے بعد جگانے کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے
قیامت میں سب مردوں کے اور قیامت آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ مجھے سامعین، امید ہے کہ آپ